السلام علیکم، جی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اکبر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے والے فرانسیسی صدر ایمانویل میکرون کو تھپڑ پڑ گیا۔ فرانسیسی صدر اپنے عوام سے ملنے پہنچا، شہری نے اس کو ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا، جس کے بعد پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے والے فرانسیسی صدر پوری دنیا کے سامنے رسوا ہو گیا۔ صدر ایمانویل میکرون کو ایک شخص نے سرعام تھپڑ مار دیا۔ فرانسیسی صدر جنوب مشرقی فرانس کے علاقے ڈروم کے دورے پر پہنچا تو اطمینان کے ساتھ عوام میں جانے لگا، لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اپنی پالیسیوں اور مسلمان مخالف جذبات کی وجہ سے وہ اب غیر مقبول ہو چکا ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ایمانویل میکرون ڈروم میں ریسٹورنٹ مالکان اور طلباء سے ملاقات کر رہا تھا کہ اسی دوران ایک ماسک پہنے شہری نے صدر پر ہاتھ اٹھا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ توہین رسالت کے مرتکب فرانسیسی صدر کو تھپڑ پڑنے پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں ایسی توہین پر میکرون کو تھپڑ ہی نہیں، جوتے بھی پڑنے چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے جو انہوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو توہین کی اور کافی کرتے ہوئے آئے ہیں۔ میں بہت خوش ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا، بہت نیک کام کیا اس نے، کس نے مارا اس نے بہت اچھا کیا۔ اچھا ہے اس کو تھپڑ پڑا تاکہ اس کو پتہ چلے کہ توہین کسے کہتے ہیں، جیسے وہ ہمارے نبی کی توہین کر رہا تھا، اب اس کو تھپڑ پڑا تاکہ اس کو بھی پتہ چلے توہین کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ہمارے جذبات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے۔ سلوٹ پیش کرتا ہوں اس جوان کو کہ جس نے فرانسیسی صدر کو تھپڑ مارا ہے، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں اس کو۔ دیکھ لو، اللہ دکھاتا ہے ہمارے نبی کے خلاف جو بھی چیز کی، اللہ نے آج انہی کے ہاتھوں انہی کو پٹوا دیا۔ رپورٹس کے مطابق فرانسیسی صدر کو تھپڑ مارنے کے واقعے میں 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ شہری نے تھپڑ مارتے وقت میکرون کے نظریے اور پالیسیوں کے خلاف نعرہ بھی لگایا۔ بھارتی شہر پونے میں کیمیکل فیکٹری میں آگ لگنے سے 18 افراد ہلاک ہو گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ خبر کے مطابق پونے کے علاقے پیناگوت میں کیمیکل فیکٹری میں اچانک آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں زخمی ہونے والوں کی قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے امدادی کارروائیوں کے دوران 20 سے زائد افراد کو بحفاظت فیکٹری سے باہر نکال لیا۔ فیکٹری انتظامیہ کے مطابق فیکٹری میں 38 افراد کام کر رہے تھے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ متاثرہ فیکٹری میں سینیٹائزرز تیار کیے جا رہے تھے۔ اقوام متحدہ کی جنگی جرائم کے ٹربیونل نے سرب جنرل ملداج کی عمر قید کی سزا برقرار رکھی ہے۔ سرب جنرل رات کو ملداج یوگاسلاویا میں 8000 مسلمانوں کے قتل میں ملوث تھا۔ بوسنیا کے قصاب کے نام سے مشہور جنرل ملداج کو 2017 میں جنگی مجرم قرار دیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق یوگاسلاویا میں 1992 سے 1995 کی جنگ کے دوران 8000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی جنگی جرائم کے ٹربیونل نے سرب جنرل ملداج کو عمر قید کی سزا برقرار رکھی ہے۔ سرب جنرل راتکو ملداج یوگوسلاویا میں 8000 مسلمانوں کے قتل میں ملوث تھا۔ بوسنیا کے قصاب کے نام سے مشہور جنرل ملداج کو 2017 میں جنگی مجرم قرار دیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق یوگوسلاویا میں 1992 سے 1995 کی جنگ کے دوران 8000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال میں آسمانی بجلی گرنے کے مختلف واقعات میں 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق آسمانی بجلی زیادہ تر کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں پر گری۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ریاست کے ضلع ہگلی میں 11 مرشد آباد میں 9 مدن پور میں 2 نیاد میں اور ایک شخص آسمانی بجلی گرنے کے باعث ہلاک ہوا، جبکہ ان واقعات میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ آپ کو پھر بتائیں کہ بھارتی ریاست مغربی بنگال میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق آسمانی بجلی زیادہ تر کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں پر گری۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ریاست کے ضلع ہگلی میں 11، مرشد آباد میں 9، مدن پور میں 2، نادیا میں ایک شخص آسمانی بجلی گرنے کے باعث ہلاک ہوا، جبکہ ان واقعات میں متعدد افراد کے زخمی بھی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ سری لنکا میں بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ حادثات میں مرنے والوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ متاثرہ علاقوں میں سڑکیں اور گلیاں پانی سے بھر گئی ہیں۔
کئی علاقوں میں بجلی منقطع، سیلاب کی وجہ سے سینکڑوں گھروں کو نقصان پہنچا اور ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑا ہے۔ سیلاب سے 3 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سری لنکا میں بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ حادثات میں مرنے والوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ متاثرہ علاقوں میں سڑکیں اور گلیاں پانی سے بھر گئی ہیں۔ کئی علاقوں میں بجلی منقطع ہے اور سیلاب کی وجہ سے سینکڑوں گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑا۔ سیلاب سے 3 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے بین الاقوامی اداروں نے ایف بی آر کی مدد سے ایک مشترکہ کارروائی میں دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں ہزاروں مقامات پر چھاپے مارے اور 800 سے زائد مشتبہ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ عالمی سطح پر بیک وقت اور بہت مربوط انداز میں کمی کی گئی ہے۔ اس کارروائی کا مقصد منظم جرائم کا خاتمہ ہے۔ جرمنی میں 150 سے زائد مقامات پر چھاپے مار کر 17 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ کارروائی کے لیے امریکہ، یورپی اور دیگر ممالک کے منظم جرائم کے خلاف سرگرم قومی محکموں نے یورپین پولیس، یوروپول سمیت مختلف بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ ایف بی آئی اس خفیہ کارروائی میں مشتبہ مجرموں کو ایک مخصوص ایپ کے ذریعے جھانسا دے کر گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اہم ترین خبر سے۔ قانون نافذ کرنے والے بین الاقوامی اداروں نے ایف بی آئی کی مدد سے ایک مشترکہ کارروائی میں دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں 2000 مقامات پر چھاپے مارے اور 800 سے زیادہ مشتبہ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ عالمی سطح پر بیک وقت اور بہت مربوط انداز میں کی گئی اس کارروائی کا مقصد منظم جرائم کا خاتمہ ہے۔ جرمنی میں 150 سے زائد مقامات پر چھاپے مار کر 17 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ کارروائی کے لیے امریکہ، یورپی اور دیگر ممالک کے منظم جرائم کے خلاف سرگرم قومی محکموں نے یورپین پولیس، یوروپول سمیت مختلف بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون کیا۔ ایف بی آئی کے اس خفیہ کارروائی میں مشتبہ مجرموں کو ایک مخصوص ایپ کے ذریعے جھانسا دے کر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فلائٹس کی بندش کی وجہ سے سعودی عرب واپس نہ پہنچنے والے اقامہ ہولڈرز کے لیے بڑی خوشخبری۔ سعودی فرمانرواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر سعودی عرب سے باہر تمام اقامہ ہولڈرز کے اقاموں کی میعاد میں توسیع کا اعلان اور چھٹی کی مدت میں بڑھا دی گئی ہے۔ سعودی فرمانرواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی شاہی فرمان پر تعطیلات میں 31 جولائی تک بلا معاوضہ اضافہ کر دیا گیا۔ اسی طرح وزٹ ویزا کی مدت میں بھی توسیع کی گئی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے شاہی فرمان پر عمل کر دیا گیا ہے۔ فلائٹس کی بندش کی وجہ سے سعودی عرب میں واپس نہ پہنچنے والے اقامہ ہولڈرز کے لیے بڑی خوشخبری۔ سعودی فرمانرواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر سعودی عرب میں باہر تمام اقامہ ہولڈرز کے اقاموں کی میعاد میں توسیع کے علاوہ چھٹی کی مدت میں بھی بڑھا دی گئی ہے۔ سعودی فرمانرواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے شاہی فرمان پر تعطیلات میں 31 جولائی تک بلا معاوضہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح وزٹ ویزے کی مدت میں بھی توسیع کر دی گئی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے شاہی فرمان پر عمل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کینیڈا کی ایک ریاست انٹاریو کے شہر لندن میں دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ 20 سال کے سفید فام دہشت گرد نے اپنی گاڑی سے مسلمان خاندان کو کچل دیا، جہاں بحق افراد میں 15 سال کی لڑکی سمیت 3 خواتین اور 1 مرد شامل ہیں۔ کینیڈین پولیس نے دہشت گردی کی دفاع شامل کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ کینیڈا میں اسلامو فوبیا بڑھنے لگا۔ ریاست انٹاریو میں مسلمان خاندان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ دہشت ناک واقعہ ریاست انٹاریو کے شہر لندن میں پیش آیا، جس میں 20 سال کے جنونی ڈرائیور نے اپنی گاڑی سے مسلمان خاندان کو کچل ڈالا۔ گاڑی سے کچلے جانے والوں میں 2 خواتین، 1 مرد اور 15 سال کی لڑکی شامل ہے۔ مارے جانے والے خاندان کا 9 سال کا بیٹا زخمی ہے، جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادارہ برائے اسلامی نظریات کے ڈائریکٹر ظفر منگش کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں اسلامو فوبیا کو دہشت گردی قرار نہیں دیا گیا۔ ابھی تک کینیڈین پارلیمنٹ میں اسلامو فوبیا کو دہشت گردی قرار نہیں دیا گیا۔ اگر آپ
اسلاموفوبیا کو دہشت گردی قرار دیں گے تو یہ فری سپیچ کے خلاف ہے۔ کینیڈین پولیس کو یقین ہے کہ اس خاندان کو ان کے مسلمان ہونے پر قتل کیا گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے المناک واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا میں اس قسم کے واقعات ناقابل برداشت ہیں۔ کینیڈا میں مسلمان خاندان کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مغربی دنیا کو اسلاموفوبیا کا مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ یک زباں ہو کے پوری امہ کو اس مسئلے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے۔ نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ میں جو مسجد پہ حملہ ہوا، اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہاں کی وزیر اعظم نے اور وہاں کی سوسائٹی نے جو ان کے زخموں پہ مرہم رکھا، بڑا ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ فرانس میں جو ہوا وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ جو رائزنگ ٹرینڈ ہے اسلاموفوبیا کا، اسے فل فور ایڈریس کرنا ہوگا۔ اس پر ہمیں ایک لاعمل مرتب کرنا چاہیے۔ اکیلا پاکستان آواز اٹھاتا ہے تو وہ اتنی مؤثر نہیں ہوگی، اگر ہم سب مل کے آواز اٹھاتے ہیں تو وہ مؤثر ہوگی۔ اورکزئی میں کوئلے کی کان بیٹھ جانے سے 4 مزدور ملبے تلے دب گئے۔ ایک مزدور جاں بحق جبکہ 3 شدید زخمی ہو گئے۔ المناک واقعہ لوئر اورکزئی کے علاقے ڈولی میں پیش آیا، جہاں کان کے اندر جاتے ہوئے رسی ٹوٹنے سے مزدور واحد علی گر کر جان سے گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر جان محمد آفریدی کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو تشویشناک حالت میں KD اسپتال کوہاٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی CIA کے سربراہ نے پاکستان کا خفیہ دورہ کیا ہے اور پاکستان سے مطالبہ کیا کہ کم از کم ایک فوجی اڈہ امریکہ کو دیا جائے۔ تاہم پاکستان نے امریکی CIA کے سربراہ کو 2 ٹوک جواب دیا کہ خطے کی سیکیورٹی کے تناظر میں پاکستان اپنے فوجی اڈے نہیں دے سکتا۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سربراہ نے خفیہ دورے میں اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کیں۔ امریکہ نے پاکستان سے انسداد دہشت گردی اور انٹیلیجنس مانیٹرنگ کے لیے ایک فوجی اڈہ دینے کی درخواست کی ہے۔ پاکستان نے فوجی اڈے کی بحالی انسداد دہشت گردی کے لیے امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرے گا۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی CIA کے سربراہ نے پاکستان کا خفیہ دورہ کیا ہے اور پاکستان سے مطالبہ کیا کہ کم از کم ایک فوجی اڈہ امریکہ کو دیا جائے۔ تاہم پاکستان نے امریکی CIA کے سربراہ کو 2 ٹوک جواب دیا کہ خطے کی سیکیورٹی کے تناظر میں پاکستان اپنے فوجی اڈے نہیں دے سکتا۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سربراہ نے خفیہ دورے میں اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کیں۔ امریکہ نے پاکستان سے انسداد دہشت گردی اور انٹیلیجنس مانیٹرنگ کے لیے ایک فوجی اڈہ دینے کی درخواست کی ہے۔ پاکستان نے فوجی اڈے کے بجائے انسداد دہشت گردی کے لیے امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے آذربائیجان کے نیول چیف سبحان باکروف نے GHQ میں ملاقات کی ہے۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور زیر غور آئے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان آذربائیجان کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کی قدر کرتا ہے۔ آذربائیجان کے نیول چیف نے خطے میں امن و امان کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آذربائیجان پاکستان سے دوستی کی خاص اہمیت دیتا ہے۔ 15 سیٹھوں کی لاٹری نکل آئی۔ سینٹرل پنجاب کی سونا اگلنے والی 20,000 ایکڑ میں سیٹھوں کو 1,000 فی ایکڑ کے حساب سے لیز پر دیے جانے کا بڑا انکشاف سامنے آ گیا۔ رنگ روڈ پروجیکٹ کے اہم کردار سلمان شاہ کو راوی پروجیکٹ بورڈ کا بھی چیئرمین بنا دیا گیا۔ راوی پروجیکٹ میں لوٹ مار کی کہانی مد مقابل میں سنائی گئی۔ 1 ایکڑ کا سالانہ جو کرایہ لیز ہے وہ 1,000 روپے ہے، منیمم لکھا ہوا ہے، منیمم اور ساتھ میں لکھا ہوا ہے جس کا دینے جو ہے نا، یہ بھی ہم بتائیں گے کب پروجیکٹ شروع گا، وہ اس کا ڈیسائیڈ کریں گے، 2 سال میں دینا ہے، 3 سال میں دینا ہے۔ پنجاب کی یہ سونا اگلتی یہ زمینوں کا ریٹ جو رینٹ کا لگایا گیا ہے اب تک 2000 ایکڑ کا 1,000 روپے پر ایئر تقریباً وہاں سے شروع کریں گے، 1000 روپے یہ مطلب لوٹ مچ گئے۔ اتنا ریٹ تو انہوں نے وہ جو آپ دیکھیں اس ویسٹرن فلموں میں دکھاتے ہیں، وائلڈ ویسٹ کا نہیں لگایا گیا تھا زمینوں کا جو ریٹ انہوں نے یہاں پہ لگا دیا۔
کھیل کے میدان سے خبر شامل کر اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ 6 کا سلسلہ پھر بحال ہو گیا ہے۔ آج رات 9 بجے پہلے میچ میں لاہور قلندرز کا مقابلہ اسلام آباد یونائیٹڈ سے ہوگا۔ بقیہ 20 میچز کے لیے پی سی بی نے سخت SOPs پر عمل درآمد کے لیے فرنچائز کو الرٹ جاری کر دیا۔ شاداب خان جیت کے لیے پر امید ہیں تو سہیل اختر کو کامیابی کا یقین ہے۔ انتظار اور افواہوں کا خاتمہ ہو گیا۔ پاکستان سپر لیگ کے بقیہ میچ کا آغاز ابو ظہبی کے شیخ زید اسٹیڈیم میں میلہ سجنے کو تیار۔ لاہور قلندرز اور اسلام آباد کی ٹیمیں ٹکرائیں گے۔ پی سی بی نے ٹیم آفیشلز کو سخت SOPs پر پرچہ تھما دیا۔ بایو سیکیور بل کی خلاف ورزی کھلاڑی اور فرنچائز کو بھاری پڑ سکتی ہے۔ SOPs کی خلاف ورزی پر کھلاڑی کو واپسی کا ٹکٹ تھما دیا جائے گا۔ پابندی اور جرمانہ الگ ہوگا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان سپر لیگ 6 کا آغاز جیت سے کرنے کے خواہش مند ہیں۔ کہا حسن علی اور ایلیکس ہلز بھی ٹیم کی جان ہوں گے۔ لاہور قلندرز کے کپتان سہیل اختر بھی پرجوش ہیں۔ کہا فخر زمان ٹیم کا فخر ہیں تو محمد حفیظ بھی جادوئی پرفارمنس دینے کے منتظر ہیں۔ شاہین آفریدی پیس بالنگ سے حریفوں کو ڈرائیں گے۔ راشد خان اسپن سے بلے بازوں کو نچائیں گے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے فینز اپنی اپنی ٹیمز کو سپورٹ کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ کورونا صورتحال کے باوجود ایونٹ منعقد کرنے پر پی سی بی خراج تحسین کا مستحق ہے۔ انشاءاللہ اسلام آباد، کیونکہ اسلام آباد میں رہتے تو اسلام آباد کو سپورٹ کریں گے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کو سپورٹ کروں گی کیونکہ اس میں میرے فیوریٹ پلیئر ہیں شاداب خان۔ کراچی کنگ کو سپورٹ کیا کیونکہ وہاں اس کے کیپٹن بابر اعظم ہیں۔ اسلام آباد جیتے یا لاہور جیتے بات تو ایک ہی ہے، لیکن خاص دعائیں اور بیسٹ وشز لاہور قلندر کے لیے۔ تو اوبیسلی میں تو لاہور ہوں تو میں تو لاہور قلندر کو سپورٹ کروں گا۔ کراچی کنگز ٹائٹل کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے گی۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال نے امید لگا لی۔ پروگرام جی سپورٹس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محمد عامر کی بولنگ بہت شاندار ہے۔ کراچی کنگز کے تمام کھلاڑی سے اچھی توقع ہے۔ PSL 6 کے بقیہ میچز UAE میں کرانے کے حق میں تھا۔ عامر کی گیم پہ ہے، ہی از این ایکسلنٹ بولر۔ وکٹیں وہ کم لے رہا ہے یا اس نے کم لی ہیں پچھلے 5 میچز کے اندر، مگر آپ دیکھیں اس کا آپ ایوریج رن ریٹ دیکھیں آپ اور ایکسپیرینس دیکھیں آپ۔ میں UAE کے حق میں تھا پہلے جب میچ رک گئے تھے کووڈ سچویشن کی وجہ سے، اور سوچا جا رہا تھا کہ کنٹینیوٹی کیسے کریں، کب کریں، ہمیں کوئی ونڈو نہیں مل رہا تھا۔ تو اس وقت میں نے تجویز کی تھی کہ اس کو فورن ٹیم سب اکٹھی ہو گئی ہے یہاں پہ، ان سب کو کوارنٹین کے اندر فلائی کرا کے دبئی موو کر کے وہاں پہ باقی 7 دن کے بعد میچ کر دیا جائے۔ قومی فاسٹ بولر حسن علی کا ایک اور اعزاز ICC نے پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزد کر لیا۔ حسن علی نے 8.92 کی اوسط 14 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ سری لنکا کے پروین جے ورکما اور بنگلہ دیش کے مشفیق الرحیم کا نام بھی نامزد کردہ فہرست میں شامل ہے۔ For Hassan Ali, outstanding stuff from Hassan Ali. اور وفاقی حکومت نے PTV کو بھارتی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے سے روک دیا ہے۔ پاکستانی کرکٹ شائقین پاک انگلینڈ سیریز نہیں دیکھ سکیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والی کرکٹ سیریز کو پاکستان میں نشر نہیں کیا جائے گا۔ بھی جو ہے انہوں نے 2 چیزیں مانگی تھی۔ ایک تو جو پچھلی سیریز ہو چکی ہیں سٹار اور سونی جو 2 کمپنیاں ہیں، ان کے پاس ساؤتھ ایشیا کا تمام جو کرکٹ کانٹینٹ ہے وہ ان کے اوپر اس کی منوپلی ہے۔ PTV کی جو درخواست تھی کہ اگلی جو سیریز ہیں کرکٹ سیریز، اسپیشلی جو انگلینڈ پاکستان کرکٹ سیریز ہے، اس کو دکھانے کے لیے ان سے معاہدہ کرنے کی اجازت دی جائے، اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اور کسی بھی انڈین کمپنی سے جو کاروبار ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم پاکستان کی جو سیریز ہیں کرکٹ سیریز ہے وہ پاکستان میں نہیں دکھا پائیں گے۔ قطر میں منعقدہ فیفا ورلڈ کپ کوالیفائنگ مرحلہ کے میچ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 0-2 گول سے شکست دے کر پہلی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ مقابلے کے دونوں گول بھارت کے کپتان سنیل چھیتری نے کیے۔ اس
तरह सुनील छेत्री ने बैनुल अक़वामी मुकाबलों में ज़्यादा गोल करने की दौड़ में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। इस मैच से कबल मेसी और सुनील छेत्री 72 गोल के साथ मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन पर थे। 2 गोल करके सुनील छेत्री ने 74 गोल के साथ दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। गोल स्कोरिंग मशीन क्रिस्टियानो रोनाल्डो 103 गोल के साथ अव्वल पोजीशन पर विराजमान है। अरब अमारात के अली मकबूल तीसरी और मेसी चौथी पोजीशन पर थे। दुनिया भर में कोरोना से अमवात के 22 तादाद 37 लाख से जायद हो गई है, जबकि कोरोना से मुतासिर 17 करोड़ 45 लाख से ज़्यादा मरीज सामने आ गए हैं। कोरोना से सेहत याबी पाने वाले मरीजों की तादाद 15 करोड़ 89 लाख से जायद हो गई है। अमेरिका में कोरोना से 309, जबकि भारत में मजीद 2213 मरीज जान की बाजी हार गए। तुर्की में मजीद 86 अमवात के बाद तादाद 48,344 हो गई है। आपको बताएं कि कोरोना वैक्सीन फाइजर से मुतालिक एनसीओसी ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। फाइजर वैक्सीन 18 साल और ज़ायद उम्र के अफराद को लगाई जा सकती हैं। पाकिस्तान में फाइजर वैक्सीन की महदूद मिकदार ही दस्तयाब होगी। फाइजर वैक्सीन कोरोना के हाई रिस्क बीमार मरीजों को लगाई जा सकती है। फाइजर वैक्सीन आज़मीन हज, स्टडी और वर्क वीज़े के हामिल अफराद को लगाई जाएगी। अमराज जिगर और दायमी हेपेटाइटिस के मरीज भी फाइजर लगवा सकते हैं। ट्रांसप्लांट के मुंतज़िर अफराद 2 हफ्ते कबल फाइजर लगवा सकते हैं। बुखार मुब्तला अफराद और शदीद एलर्जी का शिकार अफराद को फाइजर वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। खरी मीरवा में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। नए शादीशुदा जोड़े पर लड़की की वर्सा ने तशद्दुद कर डाला। 18 साला दुआ सोलंगी और 22 साला बाबर अली सोलंगी ने 6 रोज़ कबल कोर्ट मैरिज की थी। इतला मिलने पर रिश्तेदारों के घर मुकीम जोड़े पर लड़की के भाइयों ने हमला किया। इलाका मकीनों ने पुलिस को बुलवा कर नौबयाता जोड़े की जान बचाई। मीरपुर खास में 2 ग्रुपों के दरमियान ज़मीन का तनाज़ा एक शख्स की जान ले गया। 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। वाक़या झड़पी में पेश आया, जहां मलिक बरादरी के 2 ग्रुपों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग की। गोलियां लगने से मोहम्मद हयात कत्ल, जबकि अमीर बख्श, मोहम्मद हफीज़, मलिक दाऊद, मलिक ज़िशान मलिक ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को सिविल अस्पताल मीरपुर खास मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कसूर से अगवा होने वाला 2.5 साला बच्चा लाहौर से बाजियाब करा लिया गया। खड़ियाँ खास से 2 रोज़ पहले कमसिन बच्चे मौज़म सदीक को वालिद की दुकान के करीब खेलते हुए अगवा किया गया था। अगवाकार बच्चे को अटारी दरबार के पास छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने बच्चे को हिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया है। बच्चे की बाजियाबी पर वालिदैन ने सड़क पर ही सजदा शुक्र अदा किया। इस मौके पर बच्चे के वालिदैन और शहरियों ने SHO और पुलिस मुलाजिमीन पर कई मन फूलों की पत्तियाँ निछावर की। आपको बताएं कि दीपालपुर में बावले गीदड़ ने कमसिन बच्ची समेत 4 अफराद को काट लिया है। बावले गीदड़ के काटने के बाद तमाम अफराद नीम पागल हो गए हैं। वाक़या नवाई गांव भवन मुंसबता में पेश आया, जहां मोहम्मद अकबर, यास्मीन, सुमेरा बीबी और 3 साला जहर वबा गीदड़ का शिकार बने, जिसके बाद तमाम अफराद पागल हो गए हैं। मुतासिर अफराद को एक कमरे में बंद कर दिया गया है। वाक़े के बाद इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया है। महकमा सेहत की टीमें मुतासिरीन के घर पहुंचकर मुतासिरीन की हालत पेश नज़र उकाड़ा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जैकबाबाद में पुलिस ने लाड़काना से अगवा होने वाले 4 मुग़वियों को बाजियाब करा लिया है। चारों मुग़वियों अली गौहर, गुलशेर, अली गुल और गुल मोहम्मद को लाड़काना के थाने वारिस डिनुमाची के इलाके से अगवा किया गया था। SSP शुमाइल रियाज मलिक का कहना है कि मुलजिमान मुग़वियों को पन्नू भट्टी थाने की हदूद में मुंतकिल कर रहे थे कि खुफिया इत्तला पर पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमान का ताक़ुब किया तो अगवाकार पुलिस को देखते ही मुग़वियों को छोड़कर फरार हो गए।
चिश्तिया में घरेलू झगड़े पर जालिम शौहर ने बीवी का खून कर डाला। गुलशन इकबाल कॉलोनी में सदाकत शाह आए रोज बीवी 35 साला इकबाल बीबी को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। बीवी का कत्ल करके मुलजिम मौके से फरार हो गया है। पुलिस का कहना है कि मकतूला कई अरसे 4 साल से कबल शादी हुई थी। लाश अस्पताल मुंतकिल करके मज़ीद मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं। मानसेरा में 2 अफराद दरिया में डूबकर जाँ बहक हो गए। नारान में दरिया किनारे से कच्चा पुल क्रॉस करते हुए 11 साला मोमिना और अपने कज़न 22 साला जावेद के साथ दरिया में गिर गई। दरिया की भिपरी हुई मौजें मोमिना और उसके कज़न जावेद को अपने साथ बहा गईं। मुकामी अफराद ने बच्ची की लाश को तो दरिया से निकाल लिया, लेकिन जावेद की लाश तलाश जारी है। आपको बताएं कि उकाड़ा में डकैतियों का सिलसिला ना थम सका। तहसील दीपालपुर थाना सिटी की हुदूद ताज कॉलोनी में 5 मुसल्लह डाकुओं ने असले के जोर पर घर का सफाया कर दिया। डाकुओं ने घर में घुसकर अहले खाना को गैरगा माल बनाया और लाखों रुपए नकदी, 7 तोला तलाई जेवरात और 2 कीमती मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डकैतियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। FIA मुल्तान ने ट्रेवल एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 2 भाइयों को सऊदी अरब भेजने का झांसा देकर 7 लाख रुपए हथिया लिए। विहाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रेवल एजेंट कामरान ने 2 भाइयों को सऊदी अरब भेजने का झांसा दिया और रकम हथिया ली। FIA के मुताबिक मुतासिर फ़रीक़ैन की दरख्वास्त पर मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया। अजीज़ाबाद में मोटरसाइकिल चोर सरगर्म हो गए। 2 वारदातों की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। किमाड़ी बल्दिया डिवीजन में मंशियात फरोश खुलेआम जहर नौजवानों के रगों में घोलने लगे। कोरंगी पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस इंतहाई मतलूब 10 मुलजिमान धर लिए हैं। कराची के इलाके अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 में मोटरसाइकिल चोरी की 2 वारदातें रिपोर्ट हुई। CCTV फुटेज में चोरों के चेहरों को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। समनाबाद थाने की हुदूद में साबिक कमिश्नर कराची सोहेल राजपूत की वालदा की घर में डकैती की वारदात हुई। 6 मुलजिमान असलहे के जोर पर नकदी, तलाई जेवरात और प्राइस बॉन्ड लूट कर फरार हो गए। किमाड़ी बल्दिया डिवीजन में मंशियात फरोशी में मुलव्विस मुलजिमान बेखौफ जहर नौजवान नस्ल की रगों में दौड़ाने लगे हैं। लासी पाड़ा के अवाम ने पुलिस के आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है और कुरंगी पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए इंतहाई मतलूब 10 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP कुरंगी के मुताबिक मुलजिमान से 38 मोबाइल फ़ोन, 4 मोटरसाइकिलें, 7 पिस्तौल, नकदी और जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। कौमी दायरा अमराज कल्ब कराची में एक नए वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। NICVD में सहूलियात के फिकदान के बायस सालाना 50,000 बच्चे इलाज के इंतज़ार में रहते थे, जिसके पेश नज़र रोटेटरी क्लब ऑफ कराची क्राउन के प्रेसिडेंट जिशान अल्ताफ़ लोहिया के ताउन और नासिर वजाहत, नुमान हमदानी और डॉक्टर आलिया कमाल की कोशिश से NICVD को सहूलियात मुहैया करने का बेड़ा उठा लिया है। नए वार्ड के इफ्तिताह के बाद दीगर वार्ड्स का इस्तकबालिया की तामीर का काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। बिहार की ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 65 हो गई। हादसे में जाँ बहक 9 मुसाफिरों की शनाख्त हाल न हो सकी। जाँ बहक 30 अफराद की मैयतें रहीम यार खान के अस्पताल में मौजूद हैं। दूसरी जानिब ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा अब ट्रैक की दाएं पटरी का वेल्डिंग जॉइंट टूटने के बायस पेश आया। GTV ने पहले ही ट्रैक के बोल्ट गायब होने की खबर दी थी। डहर के रेलवे हादसे में इब्तदाई तहकीकात, रेस्क्यू, रिलीफ ऑपरेशन, अमवात और जख्मियों से मुताल्लिक इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई, जो वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती ने वजीर आजम इमरान खान और काबीना अरकान को भिजवा दी। ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट ने GTV की 13 मार्च की खबर की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा अब ट्रैक की दाएं पटरी का वेल्डिंग ज्वाइंट टूटने के सबब हुआ। GTV ने पहले ही ट्रैक के बोल्ट गायब होने की खबर दी थी। डाउन ट्रैक
ٹریک پر کراچی جانے والی سر سید ایکسپریس ملت ایکسپریس کی کوچز سے ٹکرا گئی اور حادثے کے نتیجے میں سر سید ایکسپریس کا انجن اور 4 کوچز پٹری سے گری، جبکہ ملت ایکسپریس کا انجن اور 6 مسافر کوچز ٹریک پر ہی رہیں۔ سر سید ایکسپریس کی 12 مسافر کوچز ٹریک پر ہی رہیں۔ حادثے کے بعد دونوں ٹریک کو بحال کر دیا گیا ہے اور ریلوے ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے چیئرمین پیمرا محمد سلیم بیگ کی ملاقات ہوئی ہے۔ چیئرمین پیمرا صدر مملکت کو سالانہ رپورٹ پیش کی۔ صدر مملکت نے جعلی خبروں کی بڑھتی لعنت کے حوصلہ شکنی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ جعلی خبریں معاشرے میں انتشار اور لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ میڈیا غلط معلومات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے لوڈ شیڈنگ پر حکومت کے خلاف ٹویٹ کر دیا۔ کہا ملک کے مختلف حصوں خاص طور پر دیہاتوں سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نواز کی کوششوں سے ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی۔ وزیر توانائی حماد اظہر نے شہباز شریف کو جواب دے دیا۔ کہا نواز لیگ نے ساری محنت مہنگی بجلی کے سودے کرنے پر دی، نہ کھپت کا سوچا، نہ ہی ٹرانسمیشن کے فرسودہ نظام پر سرمایہ لگایا۔ تحریک انصاف کی حکومت اب بجلی گھروں سے کیے گئے معاہدے بھی درست کر رہی ہے اور ٹرانسمیشن میں سب سے زیادہ سرمایہ بھی لگا رہی ہے۔ حکمرانوں کی کرپشن ملک کو تباہ کر دیتی ہے، ناانصافی اور ظلم کا معاشرہ نہیں چل سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ زرعی شعبہ پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک میں شامل کر سکتا ہے۔ زراعت سے متعلق چین کی ٹیکنالوجی سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ کسانوں سے مسلسل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک مافیا بیٹھ گیا تھا جو کہ مہنگی چینی بھی بیچتا تھا، کسانوں کو بھی پیسے نہیں دیتا تھا، اور جو ان کو پروفٹس ملتے تھے، جو نفع ملتا تھا، وہ بھی ڈکلیئر نہیں کرتا تھا، پورے ٹیکس بھی نہیں دیتا تھا، تو ہر طرح فائدہ اٹھاتا تھا۔ اور بدقسمتی سے یہ ملک میں اور بھی جگہ پہ اس طرح کے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شارٹ ٹرم میں جو ہمیں چیز اٹھا سکتی ہے اور جس نے اٹھایا ہے وہ ہے ہمارا ایگریکلچر، ہماری زرعی اصلاحات، کہ ہم نے اب اس سے ادھر رکنا نہیں، ہم نے آگے جانا ہے۔ آپ سے مسلسل ہماری ملاقاتیں رہیں گی۔ امریکی ناظم الامور لیزلی ویگری نے کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے مزار پر حاضری دی۔ لیزلی ویگری نے مزار قائد پر حاضری میں قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کیا اور قبر پر پھولوں کا گلدستہ رکھا، جس کے بعد انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح اور لیاقت علی خان کی قبروں پر بھی حاضری دی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات میں لکھا کہ اس دورے نے جمہوریہ پاکستان کے لیے بانی پاکستان کی فکر و بصیرت پر غور کا موقع ملا ہے، جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن گلزار حسین شاہ نے کہا ہے کہ جہلم کے سیاحتی مقامات کی پروموشن کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ کوالٹی کو باقاعدہ مانیٹر کیا جائے گا۔ ترقیاتی منصوبوں کی کوالٹی کی مکمل انسپیکشن بھی کروائی جائے گی۔ جہلم کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کو بھرپور کامیاب بنانے کے لیے عوام کی شرکت کو یقینی بنایا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف احتجاج کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ بھی بول پڑے۔ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی پر سنگین الزامات لگا دیے۔ بولے بحریہ ٹاؤن پر حملہ کرنے والے ہی وہی لوگ ہیں جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد لوٹ مار کی تھی۔ سمندروں کے عالمی دن پر اگر کراچی کے ساحل کی بات کریں تو یہاں جگہ جگہ پڑا کچرا انتظامیہ کی نااہلی اور شہریوں کی کوتاہی کی داستان سنا رہا ہے۔ اسی حوالے سے دیکھیے شارکا کمال کی رپورٹ۔ 8 جون کو سمندروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد انسانی زندگی میں پانی کی اہمیت، آبی حیات کا تحفظ اور سمندری آلودگی میں کمی کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے۔ لیکن کراچی کا ساحل تو کوئی اور ہی داستان سنا رہا ہے۔ دور دراز سے آنے والوں کو یہاں کچرے کے ڈھیر اور فیکٹریوں کا کیمیکل ملا پانی ہی نظر آتا ہے، جو انسانوں کے ساتھ ساتھ آبی حیات کی بقا کے لیے بھی بڑا خطرہ بن چکا ہے۔
ताज़ा हवा में चहलकदमी करने के लिए आने वालों का कहना है, सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं, आवाम को भी ख्याल करना होगा। हमारा काफ़ी दिनों बाद आना हुआ बच्चों को लेके कि यहाँ पे आके थोड़ा एंजॉय करेंगे, लेकिन यहाँ पे कचरे का ढेर आलूद है और ये सारा सीवरेज का पानी ये भी सारा समंदर को जाके टच कर रहा है। यहाँ पे तो दोबारा तो इंसान आना नहीं चाहेगा, इतना कचरा वगैरह, यहाँ पे कुछ इंतज़ामिया वगैरह या कोई सफाई वाले लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। लोग जो खुद आते हैं उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पे कचरा वगैरह ना फैलाएं, बल्कि अपने साथ कुछ शॉपर वगैरह ला के कचरा वगैरह उसमें डालें। माहिरीन का कहना है कि समंदर 40% ताज़ा पानी की फराहमी के साथ साथ 75% ऑक्सीजन भी पैदा कर रहा है। ऐसे में साहिली शहरों से केमिकल्स और फुजले का समंदर में इखराज खतरनाक साबित हो रहा है। कैमरामैन जाफर खान के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।